اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام، امام رؤوف، امام سامن، امام زامن، زامن آہو، عالم آل محمد کی شہادت کی مناسبت سے میں سب سے پہلے قلب عالم امکان، منجی عالم بشریت، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں اور آپ سامعین و ناظرین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد مختصراً امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے القابات میں سے ایک لقب عالم آل محمد ہے، اس حوالے سے مختصر وضاحت کر کے زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے اور بہت سارے القابات ہیں، لیکن ان میں سے ایک سر فہرست عالم آل محمد ہے۔ یہ لقب علماء شیعہ اور علماء اہل سنت دونوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، نقل کیا ہے، لیکن میں مختصراً اہل سنت کے ایک مشہور عالم الدین، مذہب شافعی کے ایک مشہور عالم الدین محمد بن حبان بن احمد تمیمی نے کتاب الثقات میں لکھا ہے، ایک روایت نقل کی ہے، میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے ایک اور فرزند جس کا نام اسحاق ہے اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے اسحاق، ھذا اخوکم علی بن موسیٰ عالم آل محمد، اے اسحاق، یہ تیرا بھائی موسیٰ رضا ہے جو کہ عالم آل محمد ہے۔ جو کچھ وہ کہے اس پر عمل کرنا، دین اور شریعت کے حوالے سے جو بھی مشکلات پیش آ جائیں، جو بھی آپ نے سوال کرنا ہو، جو بھی پوچھنا ہو، ان سے پوچھنا، اس لیے کہ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں، ساتویں امام فرماتے ہیں، اس لیے کہ میرے پدر بزرگار نے، میرے بابا نے مجھے کہا ہے، یعنی امام صادق علیہ السلام نے، چھٹے امام نے فرمایا ہے، اے موسیٰ کاظم، عالم آل محمد تمہارے سلب سے پیدا ہوگا، عالم آل محمد موسیٰ رضا تیرے سلب سے پیدا ہوگا، اے کاش میں اس کی زیارت کر پاتا۔ ناظرین کرام، اگر امام موسیٰ رضا کی اگر ایک جملے میں توصیف کی جائے تو یہ جملہ بن جاتی ہے، چھٹے امام جس کی زیارت کا مشتاق ہو اسے موسیٰ رضا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، جس خاندان میں سبھی عالم ہو، کوئی کرار غیر فرار ہو، کوئی انا مدینۃ العلم وعلی بابہا کا مصداق ہو، کوئی شہر علم نبی کا باب ہو، کوئی حسن مجتبیٰ ہو، کوئی سید شہداء ہو، کوئی عبادتوں کی زینت ہو، کوئی علم کا دروازہ کھول کر باقر و صادق بن رہا ہو، وہاں اگر کسی کو عالم آل محمد کا لقب مل جائے تو سوچیں کتنا بڑا مقام ہوگا، کتنا بڑا علم ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کا علم دنیاوی علم نہیں ہے، بلکہ اس کا علم الہی علم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے عطا کیا ہے۔ یہ ہیں امام موسیٰ رضا علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ کا ایک لقب کا عالم آل محمد ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے امام رضا علیہ السلام کا۔ لیکن افسوس، ہر دور کے دشمن عناصر، ظالم و جابر حاکم کی یہی کوشش رہی کہ امامت کے نور کو ختم کر دے، نور امامت غروب ہو جائے، امامت کی روشنی بجھ جائے۔ یہی سلسلہ امام رضا کے ساتھ بھی ہوا۔ امام رضا کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا کہ مامون نے کوشش کی امام رضا علیہ السلام کی اس نور ولایت کو ختم کریں، امام رضا کا وجود دنیا سے ختم ہو جائے۔ ہر بار بلایا، ہر بار اس نے ناکام کوشش کی، لیکن جب آخری بار دربار میں بلایا، اس وقت ابا سلط حروی جو کہ امام کے ایک قریب صحابیوں میں سے ایک صحابی ہے، روایت کرتے ہیں، جب آخری بار بلایا، ابا سلط حروی کہتے ہیں میں امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، امام نے فرمایا، اے ابا سلط حروی، میں دربار جا رہا ہوں، اگر واپس آتے ہوئے اگر میرے سر پر چادر ہو تو سمجھ لینا
مجھے زہر دیا گیا ہے، میری شہادت قریب ہے، مجھے سوال نہ کرنا، کچھ نہ پوچھنا۔ مختصراً عزادارو امام پہنچ گئے دربار۔ مختلف قسم کے کچھ زہر آلود انگور منگوائے گئے تھے، امام کے سامنے رکھا مامون نے اور کہا آپ تناول فرمائیں۔ امام نے اصرار کیا، امام نے نہیں تناول فرمایا، امام نے نہیں کھایا۔ فرمایا امام نے میں احتراز کرنا چاہتا ہوں، میں پرہیز کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اصرار کیا، کہا اگر نہ کھائیں تو آپ کو قتل کر دوں گا، قتل کی دھمکی دی۔ آخر امام نے اتمام حجت کرنا چاہتا تھا، امام یہی چاہتے تھے کہ اتمام حجت کی خاطر امام نے کھایا، ورنہ امام کو علم غیب سے معلوم تھا کہ اس کے اندر زہر موجود ہے۔ اصرار کیا تو امام نے ایک دانہ اٹھایا، میرے مولا نے دوسرا دانہ اٹھایا۔ پھر اس کے بعد مامون نے کہا، اصرار کیا، کہا اور بھی مزید تناول فرمائیے۔ اس وقت امام نے کہا اے مامون، تو نے جس مقصد سے مجھے دیا ہے اس کے لیے اتنا کافی ہے۔ میرے امام نے اپنی ابا سر پہ رکھا اور اسی حالت میں باہر نکلے۔ ابا سلط حروی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا امام کے سر پر چادر ہے، امام کے سر پر ابا ہے۔ یہ دیکھتے ہی ابا سلط نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابا سلط کہتے ہیں مولا میرے قریب سے گزرے، مجھے کہا اے ابا سلط میں اپنے حجرے میں جا رہا ہوں، مجھے کچھ سوال نہ کرنا، میں اپنے حجرے کی طرف جا رہا ہوں، دروازہ بند ہوگا، کوئی اندر آنے نہ دینا، میرے تجہیز و تکفین کے لیے بھی کسی کو اندر آنے نہ دینا، اس لیے کہ مدینے سے میرا بیٹا تقی جواد آنے والا ہے۔ جب تک ذکر خدا، تسبیح خدا، تلاوت قرآن کی ذکر آتی رہی، سمجھ لینا تیرا مولا زندہ ہے۔ جب یہ ذکر ختم ہو جائے، اگر یہ آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا تیرا مولا تجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ اب سلط حروی کہتے ہیں میں کان لگا کر سنتا رہا، میرا دل تڑپ رہا تھا، دل گھبرا رہا تھا کہ کہیں مولا کی آواز بند نہ ہو جائیں۔ آخر آواز دھیمی ہونا شروع ہو گئی۔ ابا سلط حروی کہتے ہیں کہ میرا دل تڑپ رہا تھا، میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں ابا سلط حروی کو یہی عرض کروں گا، اے ابا سلط حروی، تو نے فقط امام کی آواز سن رہے تھے، امام کی شہادت کی حالت میں خود امام کو دیکھ نہیں رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ میرا دل تڑپ رہا تھا، دل گھبرا رہا تھا۔ لیکن سلام ہو اس بہن پر، سلام ہو ثانیہ زہرا زینب پر، جو فقط بائی کی آواز سن نہیں رہی تھی بلکہ چند قدم کے فاصلے پر دیکھ رہی تھی۔ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر مولا حسین کے سینے پر سوار ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار عالم سے دست بدعا ہے، پروردگار ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، امام رضا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔